دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جہاں سڑکوں پر چلنے والی ہر دوسری گاڑی کروڑوں روپے کی ہوتی ہے۔ یہاں کی کرنسی دنیا کے بڑے بڑے ملکوں جیسے امریکہ اور برطانیہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے، اور جہاں کی راتیں اتنی رنگین ہیں کہ پیرس اور لندن بھی پیچھے رہ جائے۔ تو آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جسے خلیج فارس کا ہیرا کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کویت کے وہ راز بتائیں گے جن سے شاید آپ پہلے کبھی واقف نہ ہوں گے۔ کویت، جسے آفیشلی طور پر اسٹیٹ آف کویت کہا جاتا ہے، کویت رقبے کے لحاظ سے اتنا چھوٹا ہے کہ آپ اسے چند گھنٹوں میں گاڑی پر پار کر سکتے ہیں، لیکن اس کی دولت کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہاں کی کل آبادی تقریباً 48 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں کا ہر شہری پیدائشی طور پر ہی امیر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا کویتی دینار، کیا آپ کو معلوم ہے کہ کویتی دینار دنیا کی سب سے طاقتور کرنسی ہے؟ جی ہاں، ایک کویتی دینار کی قیمت تو امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے۔ دوستوں، روس اور تھائی لینڈ کی طرح کویت کی لڑکیاں بھی اپنی بے پناہ خوبصورتی اور لگژری لائف سٹائل کی بنا پر پوری دنیا میں مشہور و معروف ہیں۔ کویت کی لڑکیاں عرب دنیا میں سب سے زیادہ اسٹائلش مانی جاتی ہیں۔ یہاں کی خواتین اپنے میک اپ اور فیشن پر ماہانہ لاکھوں روپے خرچ کرنا معمولی بات سمجھتی ہیں۔ آپ کو کویت کے مالز میں ایسی لڑکیاں نظر آئیں گی جنہوں نے سر سے پاؤں تک دنیا کے مہنگے ترین برانڈز پہن رکھے ہوں گے۔ دوستوں، کویت کا دارالحکومت کویت سٹی ہے، جو کہ جدیدیت اور عمارات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ یہاں کی بلند بالا عمارتیں دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ آپ 2050 میں آ گئے ہوں۔ کویت ٹاور، جو کہ اب کویت کی پہچان بن چکا ہے، جس کے اوپر کھڑے ہو کر پورے شہر کا نظارہ یوں لگتا ہے جیسے ستاروں کی زمین پر آمد ہو گئی ہو۔ اس کے بعد آتا ہے الحمرا ٹاور۔ یہ دنیا کی وہ انوکھی عمارت ہے جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے انجینئر کا شاہکار مانی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ اتنے امیر ہیں کہ سڑکوں پر آپ کو فراری اور رولز رائس کثرت سے نظر آئے گی، جیسے پاکستان میں میران یا بائک نظر آتی ہے۔ یہاں کے نوجوان تو مہنگی گاڑیاں رکھتے ہیں اور لگژری لائف سٹائل گزارتے ہیں۔ اگرچہ کویت ایک اسلامک ملک ہے، لیکن یہاں کی اپر کلاس لڑکیوں کی زندگی کسی ہالی ووڈ فلم سے کم نہیں ہے۔ پرائیویٹ پارٹیز کرنا، سمندر کے بیچوں بیچ عیاشی کے اڈے سجانا اور دنیا بھر کی مہنگی ترین شرابیں پینا ان کے لیے ایک عام سی بات ہے۔ کویت کی نائٹ لائف میں ایسی پرائیویٹ کلب ممبرشپیں ہوتی ہیں جہاں صرف خاص اور امیر لوگوں کو ہی داخلہ ملتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں اپنی آزادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتی ہیں اور اکثر اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے یورپ کے مہنگے ترین جزیروں کا رخ بھی کرتی ہیں، جہاں وہ پانی کی طرح پیسہ بھی بہاتی ہیں۔ دوستوں، کویت میں رہنے والے شہریوں کو بجلی، پانی اور علاج کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کرنا پڑتا۔ سب کچھ حکومت کی طرف سے مفت میسر کیا جاتا ہے۔ آپ یقین ہی نہیں کریں گے، کویت میں جب کوئی جوڑا شادی کرتا ہے تو حکومت انہیں لاکھوں روپے کا شادی گفٹ دیتی ہے تاکہ وہ اپنی نئی زندگی کا آغاز پرسکون طریقے سے کر سکیں۔ دوستوں، اگر ہم یہاں کے موسم کی بات کریں تو گرمیوں میں یہاں کی گرمی اتنی شدید ہوتی ہے کہ پرندے اڑتے اڑتے آسمان سے نیچے گر جاتے ہیں۔ درجہ حرارت 52 ڈگری تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں کے لوگ دن کے وقت گھروں سے باہر نکلا موت کو دعوت دینے کے برابر ہی سمجھتے ہیں۔ صرف گرمی نہیں بلکہ یہاں آنے والی ریت کے طوفان پورے شہر کو چند منٹوں میں نارنجی دھند میں چھپا دیتے ہیں، جس سے زندگی بالکل مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی سردیاں آتی ہیں، یہاں تپتا ہوا صحرا ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور درجہ حرارت 0 ڈگری سیلسیس تک چلا جاتا ہے، جس سے صحرا کی راتیں بھی برفانی لگنے لگتی ہیں۔ دوستوں، ایک ایسی بات جو آپ کے ہوش اڑا دے گی اور شاید یہی بات آپ کو کویت جانے پر مجبور کر دے۔ دوستوں، کویت دنیا کے ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں انکم ٹیکس کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ دنیا بھر میں چاہے وہ امریکہ ہو یا یورپ، آپ جتنا زیادہ کماتے ہیں حکومت اتنے زیادہ آپ سے ٹیکس لیتی ہے، لیکن کویت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں آپ کی تنخواہ اگر 10 لاکھ ہے تو وہ پورے کا پورا 10 لاکھ ہی آپ کو ملے گا۔ یہاں نہ صرف تنخواہ دار طبقہ بلکہ چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو بھی کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی لڑکیاں اور نوجوان اپنے بزنس سیٹ اپ بہت جلدی بنا لیتے ہیں اور عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں۔ دوستوں، روس، تھائی لینڈ، پاکستان اور بھارت جیسے ممالک سے لاکھوں لوگ یہاں کھینچے چلے جاتے ہیں۔ یہاں کی طاقتور کرنسی اور ٹیکس نہ ہونا کسی بھی انسان کو چند سالوں میں امیر بنا سکتا ہے۔ دوستوں، کویتی لوگ نہ صرف دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں رکھنے کا شوق رکھتے ہیں بلکہ وہ کھانے پینے کے معاملہ میں بھی بادشاہ مانے جاتے ہیں۔
کویت میں مہمان نوازی کو ایک مقدس فریضہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے دسترخوان پر اتنی ڈشیں سجائی جاتی ہیں کہ دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ یہاں کی مشہور روایتی ڈش مجوش ہے، جسے گوشت اور چاولوں سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہاں کی امیر کلاس اور قبائلی علاقوں میں اونٹ کا گوشت کھانا اور کھلانا عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بڑی بڑی ضیافتوں میں پورے کا پورا اونٹ روسٹ کر کے پیش کرنا یہاں کی قدیم روایتوں میں سے ایک ہے، جو ان کی امارات اور سخاوت کا بڑا ہی ثبوت ہے۔ دوستوں، کویت میں داخل ہوتے وقت آپ کا استقبال عربی قہوہ اور اعلیٰ معیار کی کھجوروں سے کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک مشروب ہی نہیں بلکہ تہذیب کا حصہ ہے۔ یہاں ایک اصول ہے، جب تک آپ اپنی پیالی کو ہاتھ سے ہلا کر منع نہ کریں وہ آپ کی پیالی بھرتے رہیں گے۔ یہاں کی لڑکیاں اور نوجوان اکثر لگژری ریسٹورنٹس میں اپنی شامیں گزارتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھی کویت کے اوپر ایک چھوٹی سی لیکن امیزنگ ڈاکومنٹری، جہاں ایک طرف تپتا ہوا صحرا ہے تو دوسری طرف دولت اور عیاشی کا سمندر۔ ایک ایسا ملک جہاں کی ہر چیز خوبصورت ہے کہ آپ بھی ایسے ملک میں آنا پسند کریں گے جہاں پر پیسہ پانی کی طرح بہتا ہو۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔